مجھے دو باپ ملے تھے، ایک امیر اور ایک غریب۔ ایک انتہائی تعلیم یافتہ اور ذہین شخص تھا، اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی اور اس نے 4 سالہ انڈر گریجویٹ تعلیم محض 2 سال میں مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی آف شکاگو اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا، اور یہ سب کچھ اسے مکمل مالی وظائف پر ملا تھا۔ دوسرا والد 8ویں جماعت بھی مکمل نہ کر سکا تھا۔ دونوں افراد اپنی زندگی بھر محنت کرتے رہے اور کامیاب کیریئر بنائے۔ دونوں نے اچھی آمدنی حاصل کی، لیکن ایک ہمیشہ مالی مسائل کا شکار رہا، جبکہ دوسرا ہوائی کے امیر ترین افراد میں شامل ہو گیا۔ جب وہ دنیا سے گیا تو اپنے خاندان، خیراتی اداروں اور اپنی عبادت گاہ کے لیے کروڑوں ڈالر چھوڑ گیا۔ دوسرا والد اپنے پیچھے صرف قرضے چھوڑ کر گیا۔ دونوں مضبوط، پرکشش اور اثر و رسوخ رکھنے والے افراد تھے۔ دونوں نے مجھے نصیحتیں کیں، لیکن ان کی نصیحتیں ایک جیسی نہ تھیں۔ دونوں تعلیم کی اہمیت پر یقین رکھتے تھے، لیکن تعلیم کے متعلق ان کے نظریات مختلف تھے۔ اگر میرے پاس صرف ایک والد ہوتا تو مجھے اس کی بات یا تو قبول کرنی پڑتی یا مسترد کرنی پڑتی، لیکن 2 باپوں نے مجھے مختلف نظریات کے درمیان انتخاب کرنے کا موقع دیا، ایک امیر آدمی کا نظریہ اور ایک غریب آدمی کا نظریہ۔ میں نے کسی ایک کی بات کو بس ماننے یا رد کرنے کے بجائے زیادہ سوچنا شروع کیا، دونوں کے خیالات کا موازنہ کیا اور پھر اپنے لیے فیصلہ کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت میرا امیر باپ ابھی امیر نہیں تھا اور غریب باپ بھی ابھی غریب نہیں تھا۔ دونوں اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل میں تھے اور مالی معاملات اور خاندانی مسائل سے نبرد آزما تھے، لیکن ان کے پیسے کے بارے میں نظریات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ مثال کے طور پر ایک والد کہتا پیسے کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، جبکہ دوسرا کہتا پیسے کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک کم عمر لڑکے کے لیے 2 مختلف خیالات رکھنے والے طاقتور والدوں کی موجودگی مشکل تھی۔ میں اچھا بیٹا بننا چاہتا تھا اور ان کی باتیں سننا چاہتا تھا، لیکن دونوں ایک جیسی بات نہیں کرتے تھے۔ خاص طور پر پیسے کے بارے میں ان کے نظریات اتنے مختلف تھے کہ میں تجسس میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے گہرائی سے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ میں نے اپنے فارغ وقت میں سوچنا شروع کیا، خود سے سوال کرتا وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے، پھر یہی سوال دوسرے والد کے نظریے پر بھی لاگو کرتا۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہوتا کہ میں کسی ایک بات کو فوراً قبول کر لیتا، ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، یا کسی ایک نظریے کو مکمل طور پر مسترد کر دیتا۔ یہ شخص کچھ نہیں جانتا، لیکن چونکہ میرے پاس 2 والد تھے جنہیں میں محبت کرتا تھا، میں نے ان کے خیالات پر غور کرنا شروع کیا اور آخرکار اپنے لیے خود سوچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ سازی کا عمل جس میں میں نے خود اپنے نظریات چنے، طویل مدت میں میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ثابت ہوا، بنسبت اس کے کہ میں محض کسی ایک خیال کو بغیر سوچے سمجھے قبول یا مسترد کر دیتا۔ ایک بڑی وجہ کہ امیر لوگ اور امیر ہوتے جاتے ہیں، غریب لوگ مزید غریب ہوتے جاتے ہیں اور متوسط طبقہ قرضوں میں پھنسا رہتا ہے، یہ ہے کہ پیسہ کمانے کا مضمون اسکول میں نہیں بلکہ گھر پر سکھایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے بارے میں اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، تو ایسے میں غریب والدین اپنے بچوں کو پیسے کے متعلق کیا سکھا سکتے ہیں؟ وہ بس یہی کہتے ہیں اسکول میں محنت سے پڑھو اور اچھے نمبر لو۔ نتیجتاً بچہ بہترین گریڈز کے ساتھ فارغ التحصیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی مالی سوچ اور عادات ایک غریب انسان جیسی ہی رہتی ہیں۔ بدقسمتی سے اسکول میں پیسے کے بارے میں کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ اسکول تعلیمی اور پیشہ ورانہ مہارتوں پر توجہ دیتے ہیں، لیکن مالی مہارتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
اسی لیے بہت سے ذہین بینکار، ڈاکٹر اور اکاؤنٹنٹس جو تعلیمی لحاظ سے بہترین گریڈز حاصل کرتے ہیں اپنی پوری زندگی مالی مسائل میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کا بے تحاشا قومی قرضہ بھی اسی بات کا نتیجہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ سیاستدان اور سرکاری عہدیدار مالیاتی فیصلے تو کرتے ہیں لیکن انہیں پیسے کے متعلق کوئی تربیت حاصل نہیں ہوتی۔ آج میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب لاکھوں لوگ مالی اور طبی امداد کے محتاج ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ یا تو اپنی فیملیز پر انحصار کریں گے یا حکومت سے مدد کی امید رکھیں گے۔ اگر میڈیکیئر اور سوشل سیکیورٹی جیسے مالیاتی پروگرام ختم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اگر بچوں کو پیسے کے متعلق سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی چھوڑ دی گئی اور زیادہ تر والدین خود غریب ہوں تو ایک قوم کیسے زندہ رہے گی؟ چونکہ میرے پاس 2 بااثر والد تھے، میں نے دونوں سے سیکھا۔ مجھے دونوں کی نصیحتوں پر غور کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں نے سوچ کی طاقت اور اس کے زندگی پر اثرات کے بارے میں قیمتی سبق حاصل کیے۔ مثال کے طور پر میرے ایک والد کی عادت تھی کہ وہ اکثر کہتے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، یعنی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جبکہ میرے دوسرے والد نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں یہ الفاظ استعمال کروں۔ وہ ہمیشہ اصرار کرتے کہ میں کہوں میں اسے کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ ایک جملہ محض ایک بیان تھا جبکہ دوسرا جملہ سوال تھا۔ پہلا جملہ دماغ کو سوچنے سے روک دیتا ہے جبکہ دوسرا جملہ دماغ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرے مستقبل کے امیر باپ سمجھاتے کہ جب بھی آپ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا جیسے الفاظ بولتے ہیں تو آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن جب آپ سوال کرتے ہیں کہ میں اسے کیسے برداشت کر سکتا ہوں تو آپ کا دماغ حرکت میں آ جاتا ہے اور حل تلاش کرنے لگتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ہر چیز خرید لینی چاہیے، بلکہ وہ دماغی مشق کے بارے میں بہت سنجیدہ تھے۔ وہ کہتے میرا دماغ ہر دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے کیونکہ میں اسے مشق کراتا ہوں۔ جتنا میرا دماغ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ پیسہ میں کما سکوں گا۔ ان کا ماننا تھا کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہنا ایک ذہنی سستی کی علامت ہے۔ اگرچہ دونوں والد سخت محنت کرتے تھے لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایک والد مالی معاملات میں اپنا دماغ بند کر دیتا تھا جبکہ دوسرا مسلسل اپنے دماغ کو استعمال کرتا تھا۔ اس کا طویل مدتی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مالی طور پر مضبوط ہوتا گیا جبکہ دوسرا کمزور ہوتا گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص روزانہ جم جا کر ورزش کرے اور دوسرا سارا دن صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھے۔ جسمانی مشق صحت کے امکانات بڑھاتی ہے اور ذہنی مشق دولت کے امکانات بڑھاتی ہے۔ میرے دونوں والدوں کے مالی معاملات پر بالکل مختلف خیالات تھے اور ان کے نظریات نے ان کی سوچ کو متاثر کیا تھا۔ ایک والد کا ماننا تھا کہ امیر لوگوں کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے۔ دوسرے کا کہنا تھا کہ ٹیکس ان لوگوں کو سزا دیتا ہے جو پیداوار کرتے ہیں اور ان لوگوں کو انعام دیتا ہے جو کچھ نہیں کرتے۔ ایک والد کہتا محنت سے پڑھو تاکہ تمہیں ایک اچھی کمپنی میں نوکری ملے، دوسرا کہتا محنت سے پڑھو تاکہ تم ایک اچھی کمپنی خرید سکو۔ ایک کہتا میں امیر نہیں ہوں کیونکہ میرے بچے ہیں، دوسرا کہتا مجھے امیر ہونا ضروری ہے کیونکہ میرے بچے ہیں۔ ایک کھانے کی میز پر پیسوں اور کاروبار پر بات کرنے کی حوصلہ شکنی کرتا تھا جبکہ دوسرا ان موضوعات پر بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ ایک کہتا جب پیسے کی بات ہو تو احتیاط برتو، خطرہ مت لو، دوسرا کہتا خطرے کو سمجھو اور اسے سنبھالنا سیکھو۔ ایک کا ماننا تھا ہمارا گھر ہماری سب سے بڑی سرمایہ کاری اور سب سے قیمتی اثاثہ ہے، دوسرے کا نظریہ یہ تھا میرا گھر ایک بوجھ یعنی لائبلٹی ہے
اور اگر تمہارا گھر تمہاری سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے تو تم مشکل میں ہو۔ دونوں والد وقت پر اپنے بل ادا کرتے تھے، لیکن ایک پہلے اپنے بل ادا کرتا تھا جبکہ دوسرا سب سے آخر میں۔ ایک کا نظریہ تھا کہ کمپنی یا حکومت کو آپ کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ وہ تنخواہ میں اضافے، ریٹائرمنٹ پلان، طبی سہولیات، بیماری کی چھٹی اور دیگر مراحت کے بارے میں فکر مند رہتا تھا۔ وہ فوج میں شامل ہونے والے اپنے 2 چچاؤں سے بہت متاثر تھا جو 20 سالہ سروس کے بعد زندگی بھر کی پینشن اور فوائد حاصل کر چکے تھے۔ اسے یونیورسٹی کے نظام میں نوکری کی گارنٹی بھی بہت پسند تھی۔ وہ اکثر کہتا، میں نے حکومت کے لیے سخت محنت کی ہے، اس لیے میں ان فوائد کا حقدار ہوں۔ دوسری طرف میرا امیر والد مکمل مالی خود مختاری پر یقین رکھتا تھا۔ وہ مراعات اور سرکاری امداد پر انحصار کے خلاف تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس سوچ سے لوگ کمزور اور مالی طور پر محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس کا اصرار تھا کہ مالی معاملات میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک والد چند ڈالر بچانے کے لیے جدوجہد کرتا تھا، جبکہ دوسرا سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرتا تھا۔ ایک نے مجھے متاثر کن ریزیومے لکھنا سکھایا تاکہ میں اچھی نوکری حاصل کر سکوں، جبکہ دوسرے نے مجھے مضبوط کاروباری اور مالی منصوبے لکھنا سکھایا تاکہ میں خود نوکریاں پیدا کر سکوں۔ 2 مضبوط والدوں کے درمیان پرورش پانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ مختلف نظریات انسان کی زندگی پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے غریب والد ہمیشہ کہتے، میں کبھی امیر نہیں بنوں گا، اور ان کی یہ پیشن گوئی حقیقت بن گئی۔ دوسری طرف میرا امیر والد ہمیشہ خود کو امیر کہتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، میں ایک امیر آدمی ہوں اور امیر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ جب وہ مالی بحران سے گزر رہا ہوتا تب بھی وہ خود کو امیر کہتا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے کہتا، غربت اور دیوالیہ پن میں فرق ہے۔ دیوالیہ پن عارضی ہوتا ہے، لیکن غربت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ میرا غریب والد کہتا، مجھے پیسوں میں دلچسپی نہیں ہے، یا پیسہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، جبکہ میرا امیر والد کہتا، پیسہ طاقت ہے۔ ہمارے خیالات کی طاقت کو شاید کبھی مکمل طور پر ناپا یا سمجھا نہ جا سکے، لیکن بچپن میں ہی مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اپنے خیالات اور اپنے اظہار پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے غریب والد دراصل اس لیے غریب نہیں تھے کہ وہ کماتے کم تھے، بلکہ ان کی سوچ اور ان کے عمل کی وجہ سے وہ غریب تھے۔ چونکہ میں 2 والدوں کے درمیان پرورش پا رہا تھا، اس لیے میں نے بہت جلد یہ سیکھ لیا کہ مجھے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ میں کون سے خیالات کو اپناتا ہوں، کیا میں اپنے امیر والد کی بات مانوں یا اپنے غریب والد کی؟ غربت اور دیوالیہ پن میں فرق ہے۔ دیوالیہ پن عارضی ہوتا ہے، جبکہ غربت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگرچہ دونوں والد تعلیم اور سیکھنے کو بے حد اہم سمجھتے تھے، لیکن وہ اس بات پر متفق نہیں تھے کہ اصل میں سیکھنے کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے۔ ایک والد چاہتے تھے کہ میں سخت محنت سے پڑھائی کروں، اچھی ڈگری حاصل کروں، ایک اچھی نوکری کروں تاکہ پیسہ کما سکوں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں وکیل یا اکاؤنٹنٹ بنوں یا بزنس اسکول جا کر MBA کروں، جبکہ دوسرے والد مجھے یہ سکھانا چاہتے تھے کہ میں دولت مند کیسے بنوں، پیسے کے اصولوں کو کیسے سمجھوں اور پیسے کو اپنے لیے کام میں کیسے لاؤں۔ وہ اکثر کہتے، میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پیسے کے بارے میں سیکھنے کے لیے اپنے امیر والد کی بات مانوں گا۔ میں نے یہ انتخاب کیا کہ میں اپنے غریب والد کی مالی نصیحتوں کو نظر انداز کروں، حالانکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور ان کے پاس کئی ڈگریاں تھیں۔ رابرٹ فراسٹ میرے پسندیدہ شاعر ہیں، اگرچہ مجھے ان کی بہت سی نظمیں پسند ہیں، لیکن سب سے زیادہ
دا روڈ ناٹ ٹیکن مجھے بہت متاثر کرتی ہے۔ میں اس نظم کا سبق تقریباً ہر روز اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہوں۔ وہ راستہ جو اختیار نہ کیا گیا، دو راستے زرد جنگل میں جدا ہوئے اور مجھے افسوس ہوا کہ میں دونوں پر نہیں جا سکتا تھا۔ ایک ہی مسافر ہونے کے ناطے میں دیر تک کھڑا رہا اور ایک راستے کو جتنا دیکھ سکتا تھا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ پھر میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو بظاہر اتنا ہی اچھا تھا اور شاید اس کا انتخاب زیادہ درست تھا، کیونکہ وہ گھاس سے ڈھکا ہوا تھا اور اس پر کم قدم پڑے تھے۔ اگرچہ حقیقت میں دونوں راستے یکساں نظر آ رہے تھے اور اس صبح دونوں ہی پتوں سے بھرے تھے جن پر ابھی تک کسی قدم نے سیاہی کا نشان نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے پہلے راستے کو کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیا، لیکن جانتے ہوئے کہ ایک راستہ دوسرے کی طرف لے جاتا ہے، مجھے شک تھا کہ میں کبھی واپس آ سکوں گا۔ میں آنے والے زمانوں میں ایک آہ کے ساتھ یہ کہوں گا، دو راستے جنگل میں جدا ہوئے اور میں نے وہ راستہ چنا جس پر کم لوگ چلے تھے، اور اس نے میری زندگی میں سب کچھ بدل دیا۔ سالوں کے دوران میں نے اکثر رابرٹ فراسٹ کی اس نظم پر غور کیا۔ میرے اعلیٰ تعلیم یافتہ والد کی مالی نصیحتوں کو نہ سننے کا فیصلہ کرنا ایک مشکل اور تکلیف دہ عمل تھا، لیکن یہی فیصلہ میری پوری زندگی کے رخ کا تعین کر گیا۔ جب میں نے طے کر لیا کہ مجھے کس کی بات سننی ہے، تب میری مالی تعلیم کا آغاز ہوا۔ میرے امیر والد نے مجھے 30 سال تک سکھایا، یہاں تک کہ میں 39 سال کا ہو گیا۔ وہ تب رکے جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں وہ سب کچھ سمجھ چکا ہوں جو وہ میرے دماغ میں بٹھانا چاہتے تھے۔ پیسہ ایک قسم کی طاقت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز مالی تعلیم ہے۔ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں اور دولت بنانا شروع کر سکتے ہیں۔ مثبت سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر لوگ اسکول تو جاتے ہیں لیکن وہاں یہ نہیں سیکھتے کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ساری زندگی پیسے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ میں صرف 9 سال کا تھا جب میں نے سیکھنا شروع کیا، میرے امیر والد کی سکھائی گئی باتیں سادہ اور آسان تھیں۔ آخر میں ان کے صرف 6 بنیادی اصول تھے جنہیں انہوں نے 30 سال تک بار بار دہرایا۔ یہ کتاب انہی 6 اصولوں کے بارے میں ہے جنہیں جتنا سادہ ممکن ہو بیان کیا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میرے امیر والد نے مجھے سکھائے تھے۔ یہ اصول محض جوابات نہیں ہیں، بلکہ ایسے رہنما نشان ہیں جو آپ اور آپ کے بچوں کو اس دنیا میں امیر بننے میں مدد دے سکتے ہیں، جو دن بدن بدل رہی ہے اور غیر یقینی سے بھری ہوئی ہے۔